لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ثم إن علينا بيانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي منصورين على الحق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام ان سب کو اپنی طرف سے دین اور شریعت لے کر نازل فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل فرمایا. ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں. نبیوں کا جو کام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اہل علم، اہل تقویٰ اور اہل صلاح کے ذمے سونپا. کسی بھی دین اور کسی بھی دعوت کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو دعوت دی جا رہی ہو، جو پیغام لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہو، یہ پیغام سارے انسانوں کے لیے ہر زمانے میں، چاہے پرائیویٹ لائف ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، سب کے لیے اس میں رہنمائی ملتی ہو. جس کسی شخص کو بھی اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس کو حل کرنا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسے نمونہ اور اسوہ مل جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد بھیجی، لیکن کتابیں لے کر جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کتابوں کی تعداد نبیوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے. مفسرین فرماتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی صحیفے ملا کر 300 کے قریب حضرات مفسرین فرماتے. تو انبیاء کی اتنی بڑی تعداد اور کتابوں کی یہ مختصر تعداد یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب کو تو ایک قانون کی شکل میں انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن اس کتاب کے مضامین کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے اور کتاب اللہ کی صحیح تفسیر اور اس کی صحیح تشریح کرنے کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت چلی اس کی ذمہ داری ان قوموں کو دی تھی. لِمَسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، تورات کا ذکر کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو اس کی ذمہ داری دی اور ہمارے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن کریم ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے. اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بہت سارے انتظامات فرمائے، اسی میں ایک انتظام یہ تھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب اللہ نازل ہوئی، جو احکام اور جو قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، آپ اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ قیامت تک دیے سے دیا جلتا ہے، انسانوں سے انسان ہدایت پائے. کتاب ایک رہنمائی اور رہبری کے لیے ہوتی ہے اور اس کے اصول اور قانون کی وضاحت وہی معتبر ہوگی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سلسلے کو سننے کے لیے جبرائیل علیہ السلام جب کتاب لے کر آتے تھے وحی لے کر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے ذریعے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت دیتے. اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ بے فکر ہو جائیے، اس پورے قرآن کو یاد کروانا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اور اس قرآن کی تشریح اور اس کی وضاحت بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ذمہ، اور اس ذمہ داری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ کے سامنے میں آیت پڑھی. اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انسانوں میں سے، اور جس علاقے میں سب سے پہلے آپ کی دعوت چلی اس قبیلے اور اس قوم کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو عام فرمایا. اللہ پاک نے کتاب اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو ذکر کیا ہی. حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق یہ قرآن ہے. جو اخلاق کتاب اللہ نے ذکر فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر اس کو برت کر لوگوں کو دکھلایا. یہ اس آیت میں جو چیلنج ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زندگی کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا. تو وہ اسوہ اور نمونہ پریکٹیکل آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی کے ضمن میں اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ جب قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے تو ثم ان علینا بیان. بہت سی جگہ فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ اس کے ذریعے کتاب اللہ میں جو نازل ہوا ہے آپ اس کی وضاحت کریں، اپنے ارشادات کے ذریعے احادیث مبارکہ قول کے ذریعے بول کر برت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تفسیر اور تشریح فرماتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کو بھی وحی الہی کا ایک جز سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو باقی رکھا گیا. یہ تمام انتظامات اللہ پاک نے دین متین کے لیے فرمائے. ایک آیت میں اللہ پاک نے پوری وضاحت فرمائی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اس کو لے کر کون آئے ہیں؟ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے متعلق اللہ پاک نے دوسری ایک آیت میں فرمایا کہ ہمارے یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام بڑے مضبوط ہے، امانت دار ہے. حدیث شریف میں ان کی قوت اور طاقت کو بھی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پہلی زیارت فرمائی، اس کے بعد دوسری مرتبہ اجیاد میں آپ کھڑے تھے اور آسمان سے کرسی پر ایک صاحب نظر آئے اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ مطاع ثم امین، یہ اللہ پاک کے ایسے فرشتے ہیں کہ پوری آسمانی دنیا پر ان کی بات مانی جاتی ہے، اور ثم امین اور پھر وہ امانت دار بھی. یہ دو صفت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی. پہلے فرمایا رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، جبرائیل امین واسطہ بنے، اور علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن کا محل اس کے اترنے کی جگہ نفوس اور الفاظ نہیں ہے، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر قرآن کریم کو نازل کریں لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. بلسان عربی مبین، اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو خالص عربی زبان میں نازل کیا. اس کے باوجود فرمایا لتبین للناس، پھر بھی وضاحت کے لیے نبی کی ذمہ داری بتلائی. آیت جو میں نے پڑھی اس میں بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجے، انسانوں میں سے بھیجے، جزیرۃ العرب میں سے بھیجے. اور پھر اس کے بعد فرمایا یتلو علیہم آیات، وہ اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کی صفائی ان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ لوگوں کو کتاب اللہ کی
اور حکمت یعنی احادیث مبارکہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا انسانیت پر احسان ہے، اللہ پاک اس احسان کے ضمن میں یہ فرماتے ہیں تلاوت کتاب اللہ کے معانی میں غور و فکر کرنا، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنا اور زندگی میں اس کو برتنا، یہ اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے بتایا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے متعلق بھی فرمایا۔ دنیا میں کسی بھی تھیوری اور کوئی بھی علم ہوتا ہے، کوئی بھی مذہبی دعویٰ کرتا ہے، اس کے پرکھنے کی اور اس کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی باتیں جن واسطوں سے آتی ہیں وہ تمام واسطے صحیح سند کے ساتھ۔ دوسری چیز ان کی تعلیم ہماگیر ہو، جب قیامت تک کے لیے نبی ہے، دنیا کے مختلف احوال اور انسانوں کے مختلف مزاج ہوں گے، ان سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی تعلیم کے ذریعے مکمل بیان فرما دیا۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کی فضیلت میں نہیں ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ذکر فرمایا، اور وہ بھی حجۃ الوداع کے اتنے بڑے مجمع سے فرمایا جا رہا ہے۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہو رہی، اس کے ذریعے دین کو پرکھنے کی، کسی کی زندگی سے نمونہ اور آئیڈیل لینے کے جو اصول اور ضابطے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف قرآن کریم کو واضح فرمایا، ایک نقطے اور ایک حرف کی بھی سارے 1400 سال ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، تبدیل کرنے کی کوششیں بہت ہوئی، لیکن اللہ پاک نے جس کتاب کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دشمن کتنا ہی ناپسند کرے، جو چیز ہماری طرف سے مقدر ہونے والی ہے وہ ہو کر رہی۔ آسمانی وحی پر بھی بہت سارے رکاوٹیں آنے کی کوششیں جنات اور شیاطین نے کی، انسانوں نے کی۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ہمیں خاموش رہنے کا بھی فرمایا، غور سے سننے کا فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اور مزید واضح فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کو اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا۔ اس کے مقابلے میں 1400 سال سے ایک سورت لانے کا چیلنج ہے، اب تک دنیا انسانیت اس چیلنج کو نہ پورا کر سکی ہے، نہ قیامت تک پورا کر سکی۔ مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ احادیث مبارکہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کی عملی زندگی جو آپ نے برت کر بتلائی، دعا کی باتیں حدیث شریف میں ذکر فرمائی، قرآن نے بھی فرمایا کہ دعا اللہ پاک کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت یعنی وہاں مفسرین فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرنے سے دور رہیں گے، جو مجھ سے مانگیں گے نہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسوں کو جہنم ہو۔ یہ تمام باتیں قرآن کریم کی صداقت، اس کی حقانیت کو بتلائیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں ان پر نازل ہونے والی کتاب بھیجنے والی ذات رب العالمین، بھیج کر وہاں سے لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر اس کو نازل کیا۔ یہ قرآن کریم نے اپنی سند بتلائی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تشریح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے اس کو مکمل طور پر برت کر کے دکھلایا اور یاد کر کے بھی رکھا۔ ہزاروں صحابہ کرام نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے روایتیں اور پھر ان کو محفوظ فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچے چینل کے ذریعے آئیڈیل بتلایا، تو آئیڈیل اس وقت مکمل ہوگا جبکہ اس کی زندگی مکمل محفوظ ہو۔ یہی حفاظت کرنے والے حضرات مفسرین ہیں، محدثین ہیں اور فقہائے کرام، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین اور آپ کے ارشادات وغیرہ ہر چیز کو محفوظ کر لیا اور کیسی کیسی محنتوں سے محفوظ کیا۔ ہمارے محدثین کے کارنامے پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ امام بخاری کا سفر نامہ کیسے ہے، امام مسلم کا، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دارمی، بیہقی، یہ سارے بڑے بڑے مستدرک حاکم، یہ اس طرح کی کتنے ہزاروں محدثین ہیں
جنہوں نے روایتیں بیان کی، انہی محدثین میں ایک جماعت وہ تھی جو ان کی روایتوں کو پرکھتی تھی، سند صحیح ہے یا ذرا گڑبڑ آ گئی سند کے اندر کہ نہیں یہ راوی ایسا نہیں ہے، اس روایت کے اوپر حکم لگتا تھا اس کے ضعیف ہے۔ یہ مختلف اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ہمارے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا، جھوٹی گواہی کی بات آئی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بات فرما رہے تھے، اور جیسے ہی جھوٹی گواہی کا مسئلہ آیا تو آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، یاد رکھو جھوٹی گواہی سے بچو۔ صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے بیٹھ گئے، وہی آپ امت مسلمہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زندگی میں جانا ہو، وہ ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں، ایسا منظر پیش آئے گا کہ گویا میں اس وقت وہاں ہوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باریک سے باریک چیز حضرات صحابہ کرام نے محفوظ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو محفوظ کر کے حضرات صحابہ کرام نے تابعین کو سونپا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے احادیث کو باقاعدہ کتابی شکل میں ترتیب دینے کا بڑے بڑے محدثین کو آرڈر دیا، اور ان حضرات نے اس کو تیار کیا۔ یہ دین مجھے اور آپ کو جو ملا ہے، اور جب کوئی یہ پڑھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی بولنے والا ہے وہ اس کتاب کا حوالہ دے گا جہاں پوری سند موجود ہے، اپنے سے لے کر حضور تک کی پوری سند۔ ہر عالم کو جو دستار بندی میں سند دی جاتی ہے تعریف کراتے وقت، اس میں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے، آپ اس سلسلے کی ایک کڑی، یہ پورا سونے کی چین ہے، اس میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ اس لیے جب بھی کوئی عالم روایت بتلائے گا اس کے سامنے ان روایتوں کی سندیں موجود، تو قرآن کریم کی بھی سند محفوظ اور احادیث مبارکہ کی سند بھی محفوظ، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ بھی محفوظ۔ دوست اور بزرگوں، جن قوموں کے پاس اللہ نے نبی بھیجے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو اور بھی دوسرے بہت سارے، اللہ پاک نے فرمایا لکل قوم ہاد، اور ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ مخلوق کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ کرے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کی قول، آپ کی چال، سب کو محفوظ کر دیا گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں داڑھی میں کتنے بار چھپے تھے وہ بھی گن لیتے، ایسی ایسی باریک اور لطیف چیزیں جمع کر کے یہ ہم پر احسان اللہ پاک کی طرف سے ہوا کہ ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے ان علوم کو ہم تک پہنچایا۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ایک قصہ آتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، اور مسند احمد 30,000 روایتوں کا آپ کا مجموعہ ہے، اس پر علماء کرام نے بڑی تحقیق کر کے اس کو شائع کیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، لیکن ایک مسئلہ تھا قرآن کریم مخلوق ہے یا نہیں۔ معتزلہ نام کے کچھ عقل پرست لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے یہ اشکال کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اس مسئلے پر آپ کو بادشاہ وقت نے مامون رشید نے جیل میں ڈالا، پھر اس کے بعد اس کے دو بھائی آئے، ان کی سلطنت میں بھی یہی رہا، پھر چوتھے جو بھائی آئے اللہ پاک نے اس کو اس راستے پر لگایا، اور انہوں نے پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر سے پابندیاں ہٹائی۔ لیکن جن دنوں میں آپ کو اپنے گھر میں نظر قید کر دیا، کسی دنیاوی سیاسی مصلحت نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس دنیا پر آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ ایک شخص افریقہ کے شمالی حصے سے بہت دور سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آتا ہے۔ یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وہاں بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے امام احمد کے یہاں درس کے لیے جانا ہے، ان کا درس کا حلقہ، حدیث شریف کا حلقہ کہاں لگتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ دیر کر چکے ہیں، وہ تو گھر میں نظر بند ہے، اور سبق پڑھانے سے، حدیث شریف پڑھانے سے ان کو روک دیا گیا، اور خلیفہ وقت نے روکا۔ بقی اتنا لمبا سفر کر کے، اس زمانے کے سفر بھی آپ جانتے ہیں، بھوکا پیاسا، کھانا پینا، دریا، خشکیاں، پہاڑ، مختلف علاقوں سے ریگستان، ان سب کو پار کرتے ہوئے پہنچنا ہوتا ہے۔ بقی ابن مخلد جو آئے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کسی نے ان کو پہنچا دیا۔
جب ان کے گھر گئے اور ان سے بات چیت کی، امام احمد نے فرمایا میں تمہیں حدیث بیان نہیں کر سکتا، مجھے پابندی مجھ پر لگا دی گئی ہے خلیفہ کی طرف سے۔ بقی ابن مخلد فرماتے ہیں میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا، اب میرا کیا حل ہوگا؟ کچھ روایتوں میں ہے کہ بقی نے خود یہ کہا کہ ایک شکل ہے، میں بیکاری کا لباس پہن لیتا ہوں مانگنے والے کا، اور لوگوں کے دروازوں پر جاؤں گا، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، یہ بولتے بولتے جاؤں گا، آپ کا گھر بھی آئے گا تو آپ کے پاس بھی بیٹھ جاؤں گا اور آپ اتنی دیر میں 2-4 روایتیں مجھے سنائیں۔ خلیفہ نے تو آپ کو لوگوں کے سامنے علم سے یہ روکا ہے، لیکن میں تو ایک مسافر ہوں اور فقیر ہوں، آپ مجھے کچھ کھانا پینا بھی دے دیجیے اور ساتھ میں احادیث بھی مجھے بتلا دیجیے۔ دوست اور بزرگوں، اتنا لمبا سفر کر کے اس شخص نے کئی مہینوں تک اپنے آپ کو فقیرانہ چال میں رکھا اور علم حدیث کے بڑے محدث ہوئے۔ یہ جو میرے اور آپ تک حدیثیں پہنچی ہے، ایسے ہزاروں محدثین کی قربانیاں ہیں جنہوں نے کس کس طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کی تعلیمات ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ پاک کا تو وعدہ تھا، لیکن اسباب کے درجے میں محدثین نے یہ کام کیا۔ یہ ہمیں سب اس کی خوشی ہوگی جب دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابیں، ان کی تعلیمات نہ تعلیم مکمل ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے ایمان سے شروع ہوتا ہے، پھر عبادتوں کے مسئلے آتے ہیں، عبادتوں کے بعد پھر اجازت کے مسئلے آتے ہیں، نکاح کے مسئلے آتے ہیں، شہادات گواہیوں کے مسئلے آتے ہیں، آپس میں کس طریقے سے تعلقات دو آدمیوں کے ہو، بین الاقوامی انٹرنیشنل تعلقات دنیا کے کیسے ہو، ان سب مسائل کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، احادیث میں ذکر فرمایا اور ہمارے محدثین نے ان سب کو جمع کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتابیں لکھی تجارت کے مسائل پر، تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ زہد میں اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، آخرت کی طرف متوجہ ہونا، اس سلسلے میں کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ آپ تو معاملاتی کے مسائل لکھتے۔ فرمایا کسی کو صحیح طریقے سے بجا لاؤ گے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور یہی کتاب الزہد ہے۔ زہد یعنی دنیا سے بے توجہی اور اپنے آپ کو آخرت کی طرف لگا۔ فرمایا کہ تم تجارت صحیح کرو گے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے اور آپ کے فرمان سے تمہاری تجارت مل جائے گی، آقا کے عمل سے تمہارا عمل مل جائے گا، تو یہ بھی سنت ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر علم کی اور ہر فن کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ ڈاکٹری کا فن ہے، اس کی اپنی خاصیت ہے، انجینئرنگ ہے اس کا اپنا ہے، فارمیسی ہے اپنا ہے۔ فرماتے ہیں شاہ عبد العزیز اسی طریقے سے حدیث شریف کے ساتھ جب امت لگ جائے گی اور جو حدیث شریف کے اسباب میں مشغول ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ گویا اس کو شان صحابیت حاصل ہو۔ صحابہ کرام کا جو مقام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، عمل کرنا تھا تو عمل کر کے بتلاتے۔ ہمارے یہاں حدیث شریف کی قسموں میں ایک قسم آتی ہے مسلسل بالاولیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ہم تک یہ سند جن کیفیتوں کے ساتھ آئی، جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ تشبیہ، یہ دو انگلیوں کو ایک دوسرے میں ہاتھ کو ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس کو فرمایا۔ جب آپ کے بعد والے صحابی نے یہ روایت اپنے ساتھی کو سنائی تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس طرح، وہ بھی سمجھانے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال، یہ آج تک اس کو حدیث مسلسل بالاولیہ اور یہ تشبیہ عربی میں اس کو بولتے ہیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لے جانا، تو اس کا نام ہی تشبیہ پڑا۔ یہ بتلانی ہے مثال کہ ایسے حضرات نے حدیث ہم تک پہنچائی ہے جنہوں نے ایک ایک نقل، ایک ایک ادا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسوہ نمونہ بنایا، تو یہ محدثین کی محنتیں بتلاتی ہے کہ یہ دین صاف اور محفوظ ہے، ہر چیز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آ رہی ہے محدثین کی طرف سے، یہ تمام کی تمام وہ ہے جو ایک تسلسل اور صنعت کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ آ رہی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے پاس اپنی مذہبی کتابوں کی صنعت، نہ قرآن کی نہ حدیث کی جو ہمارے پاس ہے، ان کے یہاں کسی آسمانی کتاب کی صنعت نہیں۔ ایک عیسائی پادری بھی ہے اور ساتھ میں بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد کر کے لوگوں تک ان کی سیرت پہنچانے میں، لیکن مجھے برسوں کی محنت کے بعد 50 دن کے کچھ واقعات ملتے ہیں
اتنا ہی میرے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ عنوان قائم کرتا ہے، سیرت مطالعہ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر محنت کرنے سے رک جاؤ، تم نہیں پہنچ سکو گے، میں نے محنت کی لیکن میں وہاں نہیں پہنچا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی تورات، لیکن آج نہ تورات کی زبان لوگ جانتے ہیں، اسی طرح بائبل کی زبان سریانی تھی، اور اس وقت بائبل کا سب سے پرانا نسخہ یونانی زبان، گریک والی زبان، جہاں عیسیٰ علیہ السلام گئے ہی نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ان کی اناجیل، ان کی یہ چیزیں، اس کی کوئی صنعت نہیں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے ایک جملہ فرما دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی غلط آدمی تمہارے پاس غلط خبر لے کر آئے تو تبینوا، تو اس میں غور و فکر کرو، تحقیق کرو۔ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی آپ کے متعلق بولا نہیں، کسی نے آ کر کہا سنا نے آپ کے متعلق یہ کہا، آپ آویش میں آ گئے اور اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ وہ کہہ رہے کس بنیاد پر لڑائی؟ اس کو قرآن فرماتا ہے فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کسی غلط کی خبر سن کر تم اس پر ایکشن لو اور بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ پتا چلے کہ یہ بات بھی نہیں تھی، میں نے تو بغیر سنے اور بغیر سمجھے سامنے سے والے سے لڑائی کر لی۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین نے اس کو لیا اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے احادیث کے اصول اور ضابطے بنائے۔ اس لیے یہ دین ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی اس کے اندر کوئی نئی چیز آ جائے، اس سے اللہ پاک نے اتنی بڑی محدثین مفسرین کو کہا کہ جماعتیں تیار کی جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہم اس کی قدر کریں اور سمجھیں۔ ایک بہت بڑے اکابر تابعی ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک روایت سنائی، بخاری شریف میں روایت سنانے کے بعد کہا کہ اس کو مفت میں لے لو، میں بتلاتا ہوں تم سن رہے ہو، لیکن مجھے اس حدیث کے سلسلے میں کتنے جنگلات اور کتنے راستے طے کرنے پڑے وہ میں جانتا ہوں۔ ایک ایک محدث نے اس طرح ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ پاک نے یہ دین ہمیں دیا، اس لیے ہم کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں، اسی میں زندگیوں کا چین ہے، سکون اور امن و عافیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔